تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لہم احسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مولانا روم نے جنگ بدر کے بعد کافروں کو جو ہزیمت ناک شکست ہوئی تھی اور بڑے بڑے کافر سرماؤں کو گرفتار کر کے زنجیریں اور طوق پہنا کر جب لایا جا رہا تھا تو ان کے دل میں کیا کیا باتیں گزر رہی تھی، وہ آپس میں کیا کیا سرگوشیاں کر رہے تھے، اس کا ذکر آپ نے شروع کیا تھا۔ اور اس دوران آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا اور اس کی تفسیر اس حوالے سے بیان کرنا شروع کی۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر سے پہلے کافروں کا جو طریقہ تھا، جو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کر رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہی حق پر ہیں، تو کہتے تھے کہ اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کو کامیابی دے، اور اگر وہ حق پر ہیں تو ان کو کامیابی دے۔ تو مطلب جو حق پر ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، یہ دعائیں کر رہے تھے۔ تو اب چونکہ مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ تو اے کافرو، تم تو کہہ رہے تھے نا کہ جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب ہو جائے، تو اب تو فتح آ چکی ہے، تم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کون حق پر ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ ابھی تم کو مہلت ملی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ حق پر کون ہے، ابھی بھی اگر تم کو عقل آ جائے، باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر بھی شرارت کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر ہم تم کو سزا دیں گے، اب چھوڑیں گے نہیں۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہارا جتھا، تمہاری طاقت، تمہارا مین پاور چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تمہیں کام نہیں آئے گا، چاہے کتنا ہی ہو۔ اب تو تم کو سمجھ میں آ گیا، تم اتنی بھاری تعداد میں تھے، مسلمان کم تعداد میں تھے، تمہارے پاس جنگی ساز و سامان بہت زیادہ تھا، مسلمانوں کے پاس کم تھا، ہر اعتبار سے ظاہری طور پر مسلمان تم سے کمزور تھے، لیکن اس کے بعد بھی تم کو شکست ہو گئی۔ اب بھی تم کو سمجھنا چاہیے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اب مولانا روم کیا بیان کریں گے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ از بتانو از خدا درخواستیم کہ بے کن مارا اگر ناراستیم، کافر جب آپس میں ایک دوسرے سے خسر پسر کر رہے تھے، گزشتہ سے ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں نا وہی تسلسل ہے آج، تو آپس میں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے بتوں سے درخواست کی، خدا سے دعائیں کی، سب کی کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں جڑ پیڑ سے اکھاڑ دو، جو حق پر ہے اس کو کامیابی دے دو۔ ہم نے اسے دعائیں کی تھی آنے سے پہلے بدر کے میدان میں، وہاں کے حق کو راست ازماؤ او نصرت اشدہ نصرت او رابجو، ہم میں اور ان میں جو سچائی کے راستے پر ہے، جو حق کے راستے پر ہے، اس کا مددگار بن اور ان کی مدد کر، یہی ہم نے دعائیں کی تھی۔ عید وا بسیار کر دے مسلات، پیش لاتو پیش عزا و منات، ہم نے یہ دعائیں خدا سے بھی کی اور بتوں سے بھی کی، منت سماجت، بتوں کے ساتھ بھی ناک رگڑ رگڑ کر بتوں کے سامنے، لات، منات، عزا، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے کفار مکہ۔ لات، منات اور عزا، ان کے نام قرآن مجید میں بھی مذکور ہوئے ہیں مختلف مقامات۔ تو یہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لات سے بھی درخواست کی کہ ہماری مدد کرو، منات سے بھی درخواست کی، عزا سے بھی درخواست کی، ان کے پاس بھی جا کے ہم نے ماتھا ٹیکا، ادھر خدا سے بھی درخواست کی
تو ہم نے تو یہ کیا کہ اگر حق است او پیداش کن گر نباشد حق زبون معاش کن، اگر وہ حق پر ہے تو اس کو کامیابی دے دے، اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو ہم کو کامیابی دے دے۔ ہم نے مسلسل دعائیں کی ہیں، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی دعائیں کی تھی انہوں نے، یہی دعا، چونکہ وادی دیم او منصور بود ماں ہما ظلمت بودیم او نور بود، اور اب جب کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کامیابی اس کو نصیب ہوئی ہے، اس طبقے کو نصیب ہوئی ہے، اور ہم تاریکی میں تھے اور وہ نور تھا، اب ہم کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ای جواب ماس کونچے خاص تید گشت پیدا کے شما ناراض تید، اب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خدا کا جواب ہے کہ جو تم نے چاہا وہ واضح ہو چکا ہے کہ تم غلط ہو اور وہ لوگ صحیح ہیں، اس طرح کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے، اس سے ہم کو یہ نتیجہ اخذ کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ بعض ای اندے شرا از فکر خیش کور می کردند دفع از ذکر خیش، پھر ان کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ ہم اس طرح کا کیوں سوچ رہے ہیں، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں ہم؟ یہ جو خیال ان کے دل میں آ رہا تھا کہ ہم نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی، ان کو کامیابی ہو گئی، ہم کو شکست ہو گئی، اس کا مطلب وہ حق پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، اس طرح کے جو خیالات آ رہے ہیں یہ ہمارے دل میں وسوسے کے طور پر آ رہے ہیں، ہم اس کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں، اور وہ خیالات جو آ رہے تھے یا کوئی ان کے طبقے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو دوسرا اس کو ریجیکٹ کر رہا تھا، نہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم غلط ہیں، ہم تاریکی میں ہیں، وہ نور ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ کی تفکر ما ہم از ادبار رست کے ثواب او شود در دل درست، یہ ہمارا خیال جو ہمارے دل میں اس طرح کا آ رہا ہے یہ ہماری بدنصیبی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، ایسا خیال ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے ہمارے دل میں تاکہ ان کا سکہ، ان کی حقانیت ہمارے دلوں کے اوپر بیٹھ جائے، یہ آزمائش ہے ہمارے حق میں، ہم کو اس طرح کی باتوں میں، اس طرح کے خیالات میں نہیں آنا چاہیے، ان کی حقانیت اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر ہمارا بچ کیا جائے گا، رہ کیا جائے گا؟ خود چ شد گر غالب آمد چند بار ہر کسیرا غالب آرد روزگار، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں، کئی بار ایسا بھی ہوا ہے جنگوں میں کہ ہم جیتے ہیں وہ لوگ ہارے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے جیت حاصل کی، کبھی کسی کو شکست ہوئی، یہ تو چلتا رہتا ہے، زمانہ کسی کو بھی جتا دیتا ہے، کسی کو بھی ہرا دیتا ہے، بعض وقت بڑی بڑی ٹیم چھوٹی ٹیم سے ہار جاتی ہے، ایسا تو ہوتا دنیا میں، تو اس طرح سے خالی ایک ہار پر ایسا سوچ لینا کہ وہ حق پر ہیں ہم باطل میں ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اس طرح کے آپس میں وہ کفار گفتگو کر رہے تھے۔ ماہم از ایام بخت آور شدیم بارہا بر و مظفر آمدیم، ہم بھی زمانے میں کئی بار کامیاب و کامران ہوئے ہیں، نصیبہ ہمارا بھی چمکا ہے، بڑے بڑے مارے کے بڑی بڑی جنگیں ہم نے جیتی ہیں، کئی بار فتح مند ہوئے ہیں، ایک بار ہارتے ہی ہمارا دل اتنا ٹوٹ جا رہا ہے کہ ہم حق اور باطل کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ بعض میں گفتن اگرچہ وہ شکست چون شکست ماں نمود و زشت پست، پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس مرحلے میں اگر مسلمانوں نے ہم سے شکست کھائی ہے پہلے تو ان کی جو شکست تھی، ان کی جو ڈیفیٹ تھی، ہماری اس ڈیفیٹ کی طرح اتنی بری اور اتنی ذلیل تو نہیں تھی، کئی بار ہم کو کامیابی ہوئی، ان کو شکست ہوئی، اور اب کہ ان کو کامیابی ہوئی ہم کو شکست ہوئی، لیکن دونوں کی شکست میں بہت بڑا فرق تھا، اب وہ کیا فرق ہے وہ بتا رہے ہیں۔ زاں کے بخت نیک اورا در شکست داد ست شادی پنہا زیر دست، اس لیے کہ ان کو جب شکست ہوئی ہے تو انہوں نے شکست کے بعد بھی ایسی حالت اپنے اندر نہیں پیدا کی جیسے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ شکست کھا کر گھر کو لوٹ رہے بھی تو خوشیوں کے ساتھ لوٹ رہے تھے، ان کے دل میں کوئی مایوسی نہیں تھی، وہ شکست کھا کر گھر کو جا رہے ہیں تو اب بھی چاق و چوبند، ایکٹیو، فریش ایسے تھے، کئی بار ان کو شکست ہوئی ہوگی لیکن اس طرح سے پشمردہ اور دل چھوٹا کر کے وہ کبھی نہیں گئے۔ ہماری حالت ایسے کیوں ہو گئی ہے؟ اتنی بری شکست ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کوب اشکستہ نمی مانست ہیچ کے نقمبو دش درانے پیچ پیچ، یہ مسلمان، یہ جو قوم ہے، ان کو جب بھی شکست ہوئی بھی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو شکست خوردہ آدمی کی طرح کبھی رکھا ہی نہیں، نہ ان کو کبھی کوئی غم ہوا، نہ کوئی ان کو کبھی پریشانی لاحق ہوئی۔ جیتنے کے بعد تو ان لوگوں کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا، ہارنے کے بعد بھی ان لوگوں کا حوصلہ ٹوٹا نہیں، یہ بڑا فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ چون اشان مومنہ مغلوبی است لائق در اشکست مومن خوبی است، اب یہ مومنین کی ایک علامت بیان کی گئی ہے
کہ دنیا میں ان کو ہمیشہ کامیابیاں نصیب نہیں ہوتی. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو کئی بار مغلوب بھی ہو جاتے ہیں، گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا. یہ ایمان والا ہے تو ہمیشہ ان کو کامیابی نصیب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے، وہ جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی ہیں. لیکن مومن ہارنے کے بعد بھی دل چھوٹا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مومن کی شکست میں بھی بھلائی ہوتی ہے. وہ اپنی اس ملنے والی بھلائی کو یاد کر کے خوشی خوشی گھر کو جاتے ہیں ہار کے. یہ فرق ہوتا ہے. گر تو مشکو امبرے را بشکنی عالم اسفی ہے ریحاں پرکنی. جیسے ایک مشک ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ کو معلوم ہے کہ مشک کتنی خوشبودار چیز کا نام ہے، آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ قریب جا کر اس کو سونگو تو خوشبو آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی. لیکن جب مشک ٹوٹ کر گر جاتا ہے تو پورا گھر مہک اٹھتا ہے. مسلمان کے ہار کی مثال ایسی ہے. جب مسلمان ہارتا ہے جنگ میں تو اس کی مہک 4 دانگے عالم میں پھیل جاتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے. جہاں جہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، ان کو کچلا جاتا ہے، اس کا ہنگامہ پوری دنیا میں مچ جاتا ہے. یہ مشک کی خوشبو ہے جو پھیل جاتی ہے. ہر خوشبودار چیز اگر ٹوٹ جائے تو اپنی خوشبو بکھیر دیتی ہے. ور شکستی ناگہاں سرگین خر خانہ پرگند گردت سر بسر. اس کے برخلاف اگر گدھے کی غلاظت جو ایک جگہ پڑی تھی، اس کے اندر سے کوئی بو نہیں آ رہی تھی، اگر وہ ٹوٹ جائے تو پورے گھر میں گندگی اور بدبو پھیل جاتی ہے. یہ فرق ہے تمہاری شکست میں اور ہماری شکست میں. شکست تو تم کو بھی ہوتی ہے، شکست ہم کو بھی ہوتی ہے، لیکن تمہاری شکست ہوگی تو یہ ہوگا، ہماری شکست ہوگی تو یہ ہوگا. کہ کنت خود مشک با سرگی قیاس آبرا بابول اطلس با پلاس. اب مشک کو، اس گدھے کی لید کو کوئی مماثلت ہے، کوئی دونوں کے درمیان کوئی کمپیریزن ہے؟ یہ ایک دم الگ چیز ہے، وہ ایک دم الگ چیز ہے. اس کے ٹوٹنے کو اس کے ٹوٹنے سے کیوں ملا رہے ہو؟ مومن جب ہار گیا تو اس کی حالت الگ ہوئی، اور کافر جب ہارا تو اس کی حالت الگ ہوئی. ایسا تو ہونا ہی ہو. دونوں کی ہار کو ایک طرح سے کیوں ٹریٹ کر رہے ہو آپ؟ پانی کو پیشاب پر کوئی مماثلت نہیں ہے، اطلس کو ٹاٹ پر کوئی مماثلت نہیں ہے. اب یہاں پر آپ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ہار بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث کیوں ہوتی ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے آپ صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان واپس ہوئے مدینے کی طرف، اس واقعے کو مثال دے کر آپ سمجھا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں، صلح حدیبیہ کیا ہے. وہ ایک پیس ٹریٹی ہے جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی. کہاں ہوئی، کیسا ہوئی، میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں اختصار کے ساتھ. مسلمانوں نے سن 6 ہجری میں یہ طے کیا کہ ہم اب ہجرت کر کے 6 سال ہو چکے ہیں، مدینے میں آ چکے ہیں، 6 سال تک اب ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے نہیں، تو لہٰذا ہم کو ایک بار جا کر عمرہ کر کے آ جانا چاہیے، کیونکہ اب وہاں مکے میں تو کافروں کا غلبہ ہے، وہ لوگ ہم کو بس میں تو دیں گے نہیں، لہٰذا ہم جا کر عمرہ کر کے واپس آتے ہیں. تو عمرہ کرنے کی تیاری سے مسلمانوں کا 1400 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوا. اب وہاں جانے کے بعد جب مکے میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پر ایک کنواں ہے، کنویں کا نام ہے حدیبیہ، وہ علاقے کو بھی حدیبیہ کا علاقہ کہتے ہیں. وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا 1400 مسلمانوں کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں. اور اس عمرے کے لیے روانگی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا تھا کہ مسلمان عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب سارے مسلمانوں کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ مسلمان عمرے کو جا کے آ رہے ہیں، تو مطلب ہم کامیابی کے ساتھ عمرہ کر کے آئیں گے. اس ارادے کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ اور قربانی کے جو جانور تھے جو عمرہ کر کے جو قربانی کرنے تھے وہ سب ساتھ رکھ لے کے عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام تک مسلمان آئے. وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. وہاں جانے کے بعد چونکہ کافر دشمن ہے تو وہاں پر ایک قاصد کو، اپنے ایک میسنجر کو بھیجا کہ جا کے پہلے کافروں کو اطلاع دو کہ ہم اتنے سارے مسلمان کوئی جنگ لڑنے نہیں آ رہے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کے روانہ فرمایا کہ جاؤ شہر میں جاؤ، جا کے وہاں کے کفار مکہ سے کہو کہ ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں. لیکن اس دوران جب حضرت عثمان غنی اندر شہر میں داخل ہوئے، اس دوران یہاں پر ایک افواہ اڑ گئی
کہ کافروں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ اب جیسے ہی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیلی مسلمانوں کے ٹینٹ میں، مسلمانوں کے اندر غصہ، غم و غصہ بڑھ گیا، اور سب کہنے لگے کہ اب ہم تو مقابلہ کریں گے اور عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو تیار کر لیا جنگ کے لیے۔ حالانکہ وہاں جنگی تیاری سے نہیں آئے تھے، ساز و سامان نہیں، تیاری نہیں، اسلحہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن اب جب قصاص تو لینا ہے، بدلہ تو لینا ہے، ایسا کیسا؟ ہم نے ایک نمائندے کو بھیجا امن کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے ایک جھاڑ کے نیچے آپ بیٹھ گئے اور کہا کہ اب ہم کو مقابلہ کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، جنگ لڑنی ہے، اور ہماری اس وقت طاقت بہت کمزور ہے کیونکہ ہم جنگ کی تیاری ساتھ نہیں آئے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی مسلمان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اب شکست ہونے والی ہے تو کوئی میدان جنگ سے بھاگے گا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی میدان جنگ سے بھاگے گا نہیں، بیعت لو، مجھ سے بیعت کرو۔ تو سارے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کہ ہم چاہے کچھ ہو جائے اب میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ چونکہ عثمان غنی وہاں پر نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی ایک ہاتھ، دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ کہہ کر اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا، اپنے ہی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دے کے حضرت عثمان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت کی۔ اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عثمان کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ کے الفاظ کے ساتھ، جھاڑ کے نیچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد پھر اطلاع آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، یہ اطلاع جھوٹی تھی، عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا ہے، وہ صحیح سلامت ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ تو جیسے یہ اطلاع آئی وہ جنگ کا ارادہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کافروں کا ایک نمائندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آپ لوگ اس حالت میں، موجودہ حالت میں عمرہ کر کے صحیح سلامت جائیں گے تو اس سے ہمارا بہار متاثر ہوگا، ہم آپ کو کسی قیمت پہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب مسلمانوں کو پھر غصہ آ گیا کہ بھئی ہم سیدھا سیدھا عمرہ کر کے جانا چاہتے ہیں، تم کو کیوں روکتے ہو؟ اور پھر یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کو عمرہ کرنے سے نہیں روکا جاتا، لیکن وہ مصر تھے، عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نمائندے سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اور آپ مل کے بیٹھ کے کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ جنگ کی صورتحال کیوں پیدا ہو، آپس میں بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لیں گے۔ تو بہرحال ان دونوں کے درمیان، کافروں کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک بات چیت ہوئی، ایک صلح ہوئی، ایک ٹریٹی سائن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک اس کے اوپر ماری گئی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پورا معاہدہ لکھا۔ تو اس معاہدے میں 2-3 پوائنٹس ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر اس 10 سالہ جنگ بندی کے دوران، 10 سال تک آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس 10 سالہ جنگ بندی کے دوران اگر کوئی ہمارا بندہ مکے میں داخل ہوگا تو آپ اس کو گرفتار کر لینا، اور آپ کا بندہ کوئی ہمارے علاقے میں آئے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں کو یہ معاہدہ کرنے کے لیے کہا گیا، ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو چھوڑ دینا، کچھ نہیں کرنا، اور آپ کا بندہ ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔ اب اس طرح کا معاہدہ صحابہ کرام کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ کیسا معاہدہ؟ معاہدہ دو طرفہ برابری کا ہوتا ہے، یہ آدھا معاہدہ ایسا کیسے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا معاہدہ ایکسیپٹ کر لو۔ اس طرح سے اور بھی 2-3 پوائنٹس تھے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہ جو بڑے عجیب و غریب تھے۔ ابھی آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، فی الحال نہیں، ہم کو تیاری کا موقع دیجیے۔ اس کے لیے بھی مسلمان تیار ہو گئے واپس لوٹنے، اس سال نہیں، آئندہ سال۔ اس طرح سے جتنے شرائط تھے کافروں کے سب مسلمانوں نے مان لیے۔ تو مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ اس طرح تو ہماری ایک شکست ہے، ہر کافروں کی شرط کو ہم نے مان لیا، اس کا نام معاہدہ رکھ دیا گیا۔ یہ کیسا معاہدہ ہوا؟ کچھ باتیں ہماری وہ مانیں، کچھ باتیں ان کی ہم مانیں گے تو معاہدہ ہوگا۔ ہر بات ان کی ہم مان رہے ہیں، صرف اتنا کہ آئندہ سال آپ کو عمرہ کرنے دیا جائے گا، اور اتنی سی بات۔ تو مسلمانوں کو بھی بعض ناراضگی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری طور پر اس شرائط کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جیسے اللہ کا حکم آیا کہ مانو اور سیدھا پلٹ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ اب ہم یہاں سے پلٹ جائیں گے۔ اور جب پلٹ رہے تھے تو مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم شکست خوردہ قوم کی طرح واپس لوٹ رہے ہیں، پورے ارادے کے ساتھ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا وہ خواب بھی ان کے پیش نظر تھا کہ نبی نے خواب دیکھا ہے عمرہ کرنے کا، اور ہم بغیر عمرہ کرے واپس آ رہے ہیں۔
جبکہ ہم نے پہلے کا پہلے ذہن بنا لیا تھا کہ ہم کو کسی قیمت پہ عمرہ کرنا ہے، کیونکہ نبی نے خواب دیکھ لیا ہے، وہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہے، کیسے ہم بغیر عمرہ کرے واپس جا رہے ہیں؟ اس وقت جب واپس لوٹ رہے تھے مسلمان، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے۔ یہ ہار نہیں ہے، آگے پتا چلے گا کہ یہ ہار نہیں بلکہ یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مکمل کرنے کے بعد عمرہ کیے بغیر واپس آنے کے عمل کو، جو صحابہ کرام جس کو ایک شکست سمجھ رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا۔ اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد کیا ہوا؟ جس طرح سے مسلمانوں نے فتح مکہ کیا، وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ اسی کا اثر تھا۔ بعض چیزیں کامیابی کے لیے کچھ چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، چھوٹی چیزیں قربان کریں گے تو بڑی چیز ملے گی۔ پھر مسلمان گئے دوسرے سال، جب کافروں نے کہا تھا کہ آپ دوسرے سال آ کے عمرہ کریے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دوسرے سال جا کے حج کر کے آئی۔ پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد تو جو فتح مکہ ہوا اس میں تو 10,000 مسلمان تھے، یہ تو صرف 1400 مسلمان تھے۔ 10,000 مسلمان فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے بغیر کسی جنگ کے۔ تو یہ ہوتا ہے، ہار میں بھی دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، مسلمان کی ہار بھی ہار نہیں ہوتی، اس کا آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وقت برگشتے حدیبیہ رسول، در تفکر بود و غمگین و ملول۔ اب حدیبیہ سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تھوڑا سا فکر مند تھے، غمگین تھے کہ ہم ایک ارادے سے آئے تھے، صرف ہم عمرہ کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے ہم کو عمرہ کرنے بھی نہیں دیا۔ ناگہاں اندر حق شمع رسول، دولت انا فتحنا زدہل، فوری اس رسولوں کے شمع کے حق میں آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم نے تم کو فتح دے دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ یہ اصل میں فتح ہے، فتح کا نخارہ ہے، آنے والی فتح کا اشارہ ہے۔ آمدش پیغام از دولت کے رو، تو ز من این ظفر غمگی مشو، اس مالک کی جانب سے یہ پیام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب آپ پلٹ جائیے، اس وقت عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو شکست مت سمجھیے، غمگین مت ہوئیے، ہم دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ کندری خاری بے نغدت فتح است، نک فلاں قلعہ فلاں بخا تو راست۔ آپ اس کو اپنے لیے ذلت مت سمجھیے، اس کے اندر آپ کے پیچھے چھپی ہوئی کامیابیاں ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ فلاں قلعہ جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ آپ کا ہوگا، فلاں علاقہ جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ آپ کا ہوگا، ابھی تو آپ چلے جائیے۔ بنگر آخر چونکہ واہ گردی تفت، بر قریظہ بر نزیر از ویچ رفت۔ دیکھو جب وہ جلدی سے واپس آ گئے تو ان کی جانب سے جو کچھ یہ معاملہ ہوا، اس سے بنو قریظہ اور بنی نزیر پر کیا گزری۔ دیکھیے بنی قریظہ اور بنی نزیر 2 قبیلے ہیں مدینہ منورہ میں رہنے والے۔ یہ بنی نزیر جو ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی، پیس ٹریٹی کی خلاف ورزی کی تھی، تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا سن 4 ہجری میں۔ اس کے بعد پھر سن 5 ہجری میں ایک اور قبیلہ تھا بنی قریظہ، ان کو بھی اسی پاداش میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اب جب یہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کا ہے، بنی نزیر کو سن 4 ہجری میں جلا وطن کیا گیا، بنی قریظہ کو سن 5 ہجری میں جلا وطن کیا گیا، اور یہ دونوں جلا وطن تھے قبیلے، اور ادھر 6 ہجری میں یہ حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو اب جب یہ مکہ جا رہے تھے مسلمان، تو یہ بنی قریظہ اور بنی نزیر یہ دونوں قبیلے بڑے خوش تھے، اب یہ لوگ مکہ جا رہے ہیں، یہ واپس نہیں آ پائیں گے، وہاں کے کافر لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ایسا سوچ رہے تھے۔ لیکن جیسے مسلمان صحیح سلامت واپس ہوئے تو ان کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی، ساری امیدیں ٹوٹ گئی ان کی۔ اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے واپس ہونے سے بنی قریظہ اور بنی نزیر پر کیا گزری، اس کے بارے میں تو سوچو۔ یہ ظاہری کامیابی یہ بھی ہے، قلعہ ہم گرد آدو بخاہا، شد مسلم وز غنام نفاہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک وقت ایسا آیا سن 7 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ اب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو کیا ہو گیا، آس پاس کے قلعے بھی مسلمانوں کے قابو میں آ گئے، ہر طرف کامیابیاں نصیب ہونے لگی مسلمانوں کو، غنیمتیں تقسیم ہونے لگی مسلمانوں کو۔ اب یہاں سے عروج شروع ہو گیا مسلمانوں کا۔ ور نباشت آت و بنگر کی فریق، برغم و رنجند مفتون و عشیق۔
اگر یہ بھی نہ ہوتا مسلمانوں کو نصیب، یہ کامیابیاں بھی اگر مسلمانوں کو نصیب نہ ہوتی، تب بھی مسلمان خوش ہی ہوتے تھے۔ وہ رنج و غم کے شیدا ہیں، وہ فریفتہ ہیں، مصیبتوں کو بھی گلے لگانے والے لوگ ہیں، شکست کو بھی گلے لگانے والے لوگ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کامیابیوں سے وہ کھل گئے؟ اگر یہ کامیابیاں ان کو نہ ملتی تو وہ پشمردہ ہو جاتے؟ نہیں، ایسا تو ہونے والا تھا ہی نہیں۔ زہر خاری را چو شکر می خورند، خار غم ہارا چو اشتر می چرند۔ ذلت کا زہر بھی اگر مسلمانوں کو مل جائے تو اس کو بھی وہ شکر کی طرح کھا لیتے ہیں۔ ایسی قوم ہے یہ، ذلت اور شرمندگی کا زہر بھی اگر ان کو مل جائے تو اس کو وہ شکر کی طرح مزے لے لے کے کھاتے ہیں۔ غموں کے کانٹے بھی اگر ان کو مل جائیں تو وہ کانٹوں کو بھی ایسے کھا جاتے ہیں جیسے اونٹ کھا جاتا ہے کانٹوں کو۔ کیا سمجھتے ہیں مسلمان قوم کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ بہر عین غم نہ از بہر فرج، ای تسافل پیش ایشاں تو درج۔ صرف غم کے لیے، خوشی کے لیے نہیں۔ یہ جو ان کے مدارج میں کمی ہو رہی ہے، ظاہری مراتب میں یہ جو کمی ہو رہی ہے، یہ اس کو خوشی کے ساتھ اس لیے نہیں برداشت کرتے کہ ان کو خوشی لینے کا شوق ہے، وہ غم کے لیے لیتے ہیں، غم سے محبت ہے ان کو۔ وہ ایسی قوم ہے۔ آن چنا شادند اندر قار چاہ، کہ ہمیں ترسن از تخت و کلاه۔ وہ کنویں کی گہرائی میں بھی جا کر ایسے خوش رہتے ہیں کہ تخت و تاج کے حاصل ہونے پر بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کے مالک کی خوشی اسی میں ہے تو وہ کنویں کی گہرائی میں بھی خوش رہتے ہیں اور تخت و تاج حاصل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ مصیبت آئے تو خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دھو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو بلند کر رہا ہے، تکلیفوں پریشانیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ آرام، سکون، تاج، تخت، پیسہ، مال، دولت یہ مل جائے تو ڈرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں تو مبتلا نہیں کر رہا ہے، یہ سب دے کے کہیں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی۔ پیسہ دے دیا ضرورت سے زیادہ، اب دیکھتے ہیں یہ بندہ کیسے خرچ کرتا ہے، اور اگر غلط خرچ کرے گا تو اس کو پکڑیں گے، اس سے ڈرتے ہیں۔ تو نعمتیں جب اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کو پکڑے گا بھی نا، پوچھے گا بھی کیا کیا تم نے اس کا۔ تو اس لیے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ جب تکلیف پریشانی آتی ہے تو اب ڈر کاہے کا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، یہ تو ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی قوم ہے۔ مسلمان اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں۔ در فقیری ہر یہ کے صد شہر یار، در خزان فاقہ صد ہمچو بہار۔ فقیری میں بھی ہر مسلمان اپنے آپ میں شاہوں کی طرح ہے۔ فقیری میں شاہی اسی کو تو کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کر و فر کی زندگی گزارو، مال دولت ہر چیز اپنے پاس رکھو اور اپنے آپ کو فقیر بولو، یہ فقیری میں شاہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ فقیری میں شاہی اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو مگر دل اتنا مطمئن رہے جیسے کہ شاہوں کا ہوتا ہے، وہ ہے فقیری میں شاہی۔ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس لیکن طبیعت مست ہے، ہاں سب ہے میرے پاس، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ یہ جو اطمینان قلبی ہے، یہ جو سکون ہے اندر سے، اس کو کہتے ہیں فقیری میں شاہی۔ تو مسلمان فقیری میں شاہی والا ہی ہوتا ہے۔ فاقے کے خزاں میں، بھوک کے خزاں میں وہ سینکڑوں بہاروں کی طرح ہوتا ہے، بھوک بھی اس کو بہار لگتی ہے۔ وہ ہے اصل مسلمان۔ ہر کجا دل بر بود خود ہم نشیں، فوق گردون است نئے زیر زمین۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ان کا محبوب بسا ہوا نا، تو جہاں کہیں محبوب ان کے دل میں بسا ہوا ہو تو اگر وہ زمین پر بھی ہے تو آسمان میں ہے۔ اگر وہ زمین پر بھی ہیں اور ان کے دل میں ان کا محبوب ہے تو گویا کہ وہ آسمان میں ہیں، کیونکہ اصل چیز محبوب کا ہونا ہے۔ زمین آسمان میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کیوں دماغ اپنا نہ ہو عرش معلا پہ موہی، خانہ دل میں ہے مہمان رسول عربی۔ جب رسول عربی دل کے اندر مہمان ہو جائیں تو دماغ ساتھ میں آسمان پر کیوں نہ ہو؟ زمین پر رہے یا آسمان پر رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہے وہ اہم ہے، نیچے رہے یا اوپر رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیا ہیں اس کی اہمیت ہے۔ آپ آگے رہیں یا پیچھے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کیا ہیں اس کی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ جو نبی ہیں، یونس علیہ السلام، ان کے اوپر مجھے فضیلت مت دو، حضور نے فرمایا۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ حضور نے کیوں فرمایا یونس کے اوپر مجھے فضیلت مت دو؟ یونس کو بھی معراج ہوئی، رسول اللہ کو بھی معراج ہوئی، لیکن یونس علیہ السلام کی جو معراج تھی وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوئی۔ وہ ایسی معراج نہیں تھی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، لیکن یونس علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی طرح کی نہیں تھی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس علیہ السلام پر فضیلت دینے کے لیے معراج کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمارے رسول کی معراج الگ، یونس علیہ السلام کی معراج الگ، اس طرح کا مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی فضیلت مت دیا کرو، میرے رسول سارے رسولوں سے افضل عمومی حیثیت سے بولو، لیکن پرٹیکولر ایک نبی کا نام لے کے ان سے افضل ہے کہنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یونس پر مجھے فضیلت مت دو۔ یہ جو حدیث ہے یونس پر مجھے فضیلت مت دو، یہ کس پس منظر میں کہی گئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ الحمدللہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے